آپ نے یہ جملہ بارہا سنا ہوگا، دو جہاں کی نعمتیں، دو جہاں کی نعمتیں۔ جب کوئی کسی کو دعا دیتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تجھے دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ یہ دو جہاں کی نعمتیں کیا ہیں؟ ان کا مفہوم کیا ہے؟ اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے، اور کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ اگر آسانی کے لیے ان نعمتوں کی تقسیم کرنا ہے تو پھر اس طرح کا عنوان ہوگا کہ دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں۔ سامعین، اللہ نے اپنے محبوب کو ان آیات بینات کے اندر، جو میں نے سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ کوثر، جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی شان کو اس چھوٹی سی سورہ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حکمت کے، علم کے، نعمتوں کے دریا بہا دیے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو نعمتیں عطا کرنے کا تذکرہ کیا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور عنوان اسے دیا کوثر کا۔ کوثر ایک ایسا لفظ ہے جس کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے عربی، انگریزی، اردو، پنجابی، اس میں کوئی واضح متعین لفظ نہیں ہے۔ کوثر کا معنی اتنا وسیع، ایسا کوئی لفظ نہیں اس کے مترادف کہ جس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ کوثر کا متبادل یہ لفظ ہو سکتا ہے اور اس کا مفہوم، معنی متعین کیا جا سکے۔ اللہ بے مثال ہے، اللہ کی ذات بے مثال ہے۔ جس طرح اللہ بے مثال ہے، اس کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے، اور اس کے کلام کے اندر یہ سورہ کوثر بے مثال ہے، اور سورہ کوثر میں لفظ کوثر بے مثال ہے۔ کوثر کے معنی فقہا نے، کوثر کے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور زیادہ تر مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ کوثر کا معنی خیر کثیر کے ہے۔ تو پھر لفظ خیر کثیر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تشریح کر کے اس کے معنی بھی بتا دیے جائیں کہ خیر کثیر کسے کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا بیان اسی کے متعلق ہے کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو کوثر کے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، وہ اصل میں ہے کیا؟ البحر المحیط میں 26 اقوال خیر کثیر کے معنی میں نقل کیے گئے ہیں،
کہ خیر کثیر کسے کہا جاتا ہے، اس لیے آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں اگر اس سے مراد لی جائیں تو اس کا مفہوم حقیقی پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ محض ہماری ناقص عقلوں میں کچھ بات ضرور آ جائے گی اگر معنی کریں خیر کثیر کا کہ اللہ اس مقام پر اپنے محبوب کو دو جہانوں کی نعمتوں سے سرفراز فرمانے کا وعدہ کر رہا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ دنیا کی نعمتیں کیا ہے، آئیے تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ دنیا میں کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی؟ تو پھر سنو، نمبر 1 جوامع الکلم، جامع کلام، جوامع الکلم، جامع کلام عطا فرمایا۔ میرے نبی نے خود ارشاد فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا۔ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، بخاری شریف اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، ابو داؤد اٹھا لیں، ترمذی شریف اٹھا لیں، آپ کوئی بھی کتاب اٹھا لیں اور اس کا مطالعہ کریں، حدیثیں آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی۔ حدیثیں آپ پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں کتنی زیادہ علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ ایک ایک لفظ کے اندر، ایک زبر زیر کے اندر اور کلام کے ایک ایک بات کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ہے جامع کلام، جوامع الکلم۔ تو جامع کلام حضور کو عطا فرمایا، یہ نعمت۔ نمبر 2 دشمنوں پر رعب عطا فرمایا۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، حضور نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا اور رعب کے ذریعے سے میری مدد کی کہ حضور کی شخصیت میں، حضور کے کلام میں، حضور کی بات میں، حضور کے انداز میں، حضور کی گفتار میں، حضور کی رفتار میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں، حضور کی نگاہ میں اللہ نے اتنا رعب رکھ دیا تھا، اتنا رعب رکھ دیا تھا کہ بندہ 1 میل پر کھڑا ہوا ہے اور اس پر آپ کا رعب پڑ گیا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حضور کی مجلس میں حضور علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتے تھے، اتنا رعب تھا، آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتے تھے، بات کرنے کی جرات نہیں پڑتی تھی، اتنا حضور کے چہرہ اقدس میں، آپ کی ہستی میں، آپ کی شخصیت میں، آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کی بات میں، آپ کے انداز میں
آپ کے خطاب میں، آپ کی تقریر میں اللہ نے رعب رکھا تھا، اتنا رعب تھا۔ تو نعمت نمبر 2 ہو گئی کہ دشمنوں پر رعب، دشمنوں پر رعب۔ یہ تو میں نے اپنوں پہ رعب کی بات کی ہے، اور دشمن پر جو آپ کا رعب تھا اس کا تو انداز ہی نرالا تھا۔ پھر اللہ پاک نے تیسری نعمت آپ کو عطا فرمائی، فتوحات کی کثرت، فتوحات کی، کہ آپ کی زندگی میں اللہ نے فتوحات کے دروازے آپ پر کھول دیے۔ اگر آپ شیب ابی طالب سے شروع ہو جائیں، شیب ابی طالب میں بھی اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 3 سال کے سوشل بائیکاٹ کو اللہ نے ختم فرما دیا، مدینے میں تشریف لے آئے، جنگ بدر میں فتح، جنگ احد میں فتح، جنگ خندق میں فتح، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، غزوہ خیبر میں فتح، اور پھر آپ علیہ السلام کو جس شہر سے دشمنوں نے نکال دیا تھا، آپ کے شہر سے، مکہ سے، پھر اللہ نے فتح مکہ کی صورت میں بھی یہ فتح نصیب فرما دی۔ درجنوں غزوات ہیں جن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو فتح نصیب فرمائی، گویا فتوحات کا دروازہ کھول دیا۔ یہ فتوحات کی کثرت بھی نعمت۔ آگے چلیے، پھر آپ کو جو نبوت عطا فرمائی یہ بھی نعمت، کمال درجے کی نعمت۔ پھر آپ کی نبوت عام نبوت نہیں، نبی آتے تھے، کوئی ایک خطے کے لیے آتا ہے، کوئی ایک بستی کے لیے آتا ہے، کوئی ایک شہر کے لیے آتا ہے، کوئی ایک گاؤں کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو جو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا، ایک خطے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک قوم کی طرف نہیں، ایک وقت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے آپ کے متعلق فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ بھی نعمت ہے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ نبی تو آپ عالمین کے ہو گئے، صرف عالمین کے نبی نہیں ہوئے بلکہ آپ خاتم النبیین قرار پائے، کہ آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا، اور پھر علم ایسا عطا فرمایا کہ 1,24,000 پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہر وہ علم عطا فرمایا جو آپ کی شایان شان تھا، اور وہ علم نہیں عطا فرمایا جو آپ کے شایان شان نہیں تھا۔ مثلا کہانت کا علم نہیں دیا، اور جناب آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے آپ کو شریعت کے علم عطا فرمائے، طریقت کے علم عطا فرمائے، معرفت کے علم عطا فرمائے۔ جو علم چاہیے تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے، وہ علم اللہ نے آپ کے سینے میں بند کر دیا۔ سبحان اللہ، بعد الخدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ علم کے دریا بہا دیے، علم کے دریا بہا دیے، علم کے دربے بہا دیے۔ اپنے پیغمبر کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا جو آپ کی شان کے لائق تھا، اور پھر ایک نعمت اور عطا فرمائی، اور وہ نعمت تھی حکمت والی، کہ علم بھی عطا فرمایا اور حکمت بھی عطا فرمائی۔
اور حکمت اتنی زیادہ اور اتنی باکمال، حکمت اتنی باکمال کہ حضور سے بڑھ کر کائنات کے اندر حکیم کوئی نہیں۔ ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی تھی، ہر قول حکمت پر مبنی ہوتا تھا، ہر حدیث حکمت پر مبنی ہوتی تھی، اور ہر حرف اور نقطہ آپ کا حکمت پر مبنی ہوتا تھا، آپ کی ہر سوچ اور فکر حکمت پر مبنی ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے ایک نعمت اور عطا فرمائی، اور وہ نعمت یہ کہ کتاب عطا فرمائی، کتاب، اور کتاب کون سی؟ قرآن مجید، فرقان حمید۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ساری کتابوں کی تکمیل کر دی، یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا آخری کلام آخری نبی پر نازل ہوا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کی پہلی آیت میں اللہ نے فرما دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے، جو متقین کے لیے باعث ہدایت ہے، اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں، شبہ نہیں، کجی نہیں، کمی نہیں، ریب نہیں، عیب نہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، تو وہ کتاب اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی جو کائنات کے سارے علوم کا منبع ہے، مصدر ہے، سارے علوم کا خزانہ ہے، خزینہ ہے۔ وہ کتاب عطا فرمائی جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے بھی ہدایت اور نجات کا باعث ہے۔ وہ کتاب اللہ نے عطا فرمائی کہ جس کتاب کا ذمہ اللہ نے خود لیا، نحنو نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ کتاب عطا فرمائی جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، یہ بھی نعمت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ تو میں ان نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو خیر کثیر کے تحت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے قصر امت عطا فرمایا کہ آپ کی امت ساری امتوں سے بڑھ گئی، آپ کی امت مقام میں، درجے میں ساری امتوں سے بڑھ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ مجھے آخری امت عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ ہمارے محبوب آخری نبی کا خاصہ ہے، اس کی امت ہے، تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اللہ وہ امت نہیں عطا کرتا، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو اپنی جگہ نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے آخری امت عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ ہمارے آخری پیغمبر کی ملکیت ہے، تجھے عطا نہیں کروں گا۔ اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول کرتا ہوں، تو سارے نبیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے آخری نبی کی امت میں دوبارہ آسمانوں سے نازل کیا جائے گا۔ اس لیے تو میں نے تجھے آسمانوں پہ زندہ محفوظ رکھا ہوا ہے، تیری زندگی کو میں نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو آخری نبی کی امت میں آئے گا اور اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے گا، بلکہ آخری نبی کا کلمہ بھی پڑھے گا، دوسروں کو بھی اس کے دین کی طرف بلائے گا۔
تو یہ کسر امت، اور پھر اس امت کی خصوصیت یہ کہ یہ خیر امت ہے، خیر امت، جس کو اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ او میرے نبی کی، میرے محبوب نبی کی امت، تم خیر امت ہو، بھلائی والی امت ہو، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کی خاطر نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو خلق عظیم والی نعمت عطا کی، خلق عظیم، ایسے اخلاق عطا کیے کائنات کے اندر کسی کے حصے میں نہیں آئے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا جس کا مفہوم ہے، اے پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا کیے، بالفرض اگر آپ سخت ہوتے، آپ کی زبان مبارک سخت ہوتی، آپ تند خو ہوتے، یہ صحابہ کی جماعت آپ کے قریب نہیں آتی، دور ہو جاتے، بھاگ جاتے۔ ہم نے آپ کو اخلاق کریمہ عطا کیے جس کی بدولت یہ لوگ آپ کے گرویدہ ہو گئے، آپ کے اشارہ ابرو پر جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، مال قربان کر دیا، جان قربان کر دی، بیوی بچے آپ پر قربان کر دیے، یہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے تو دشمن بھی مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا دین اسلام تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ پیغمبر کے اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ پیغمبر کی رفیقہ، باغ نبوت کی اندلیپا، انتہائی باسلیقہ، صدیق کی بیٹی صدیقہ، صحابہ کرام نے جا کے پوچھا اما جی پیغمبر کے اخلاق تو بیان کریں۔ اما عائشہ صدیقہ نے برجستہ جواب دیا بلکہ سوال کیا بتاؤ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے، سارا قرآن میرے محمد کا اخلاق ہے۔ کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے، قرآن۔ پھر ایک نعمت اور عطا فرمائی، فرمایا نظام اسلام مکمل ضابطہ حیات ہم نے عطا فرمایا۔ یہ بھی نعمت کہ اسلام کو اللہ نے ضابطہ حیات بنا دیا، ضابطہ حیات بنا دیا۔ آخری وحی میں اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ بات واضح کر دی کہ ہم نے آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، دین اسلام کو پسند کر لیا، اور ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کے دین اسلام ہی کو پسند کیا۔ اللہ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، پھر ایک نعمت اور عطا فرمائی، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر میں بیان کر رہا ہوں اور نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کی۔ ایک نعمت اور عطا کی، اور وہ نعمت یہ تھی کہ رفع ذکر، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ میں نے کہا اللہ کتنا بلند کیا؟ اللہ نے فرمایا زمین سے بھی بلند، آسمان سے بھی بلند، چاند ستاروں سے بھی بلند، لوح عرش کرسی سے بھی بلند۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام اپنے محبوب کا نام ملا لیا۔
کلمے میں جہاں میرا نام وہاں ساتھ میرے محبوب کا نام، تکبیر میں جہاں میرا نام ساتھ میرے محبوب کا نام، نماز میں جہاں میرا نام ساتھ میرے محبوب کا نام، اتحیات میں جہاں میرا نام ساتھ میرے محبوب کا نام، درود پاک میں جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، اور جنازے میں جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت میں جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت کے دروازوں پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت کے بالا خانوں پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت کے درختوں پہ جہاں میرا ذکر وہاں ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت کے درختوں کے پتوں پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، جنت کی نہروں کی لہروں کے کناروں پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، حوروں کی پیشانیوں پہ جہاں میرا ذکر وہاں ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، فرشتے کے پروں پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے پیغمبر کا ذکر، عرش پہ جہاں میرا ذکر ساتھ میرے محبوب پیغمبر کا ذکر، میں نے ذکر اپنے اس کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد، کہتے تھے آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جان آ گئی قلب میں جب لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔